بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف حدیث نمبر 932، 933، 934، 935، 936، 937 یہ احادیث سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 932، جنازے کے پیچھے چلنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تیزی سے چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تم اسے جلدی آگے پہنچا دو گے، اگر وہ برا ہوگا تو اہل جہنم سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسے پیچھے نہیں رکھا جاتا۔ جو اس سے آگے چلے اس کا اس سے تعلق نہیں۔ حدیث نمبر 933، جنازہ کے پیچھے سواری پر سوار ہو کر جانا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل چلیں اور تم لوگ سواری پر سوار ہو؟ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 934، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن دحدہ کے جنازے میں شریک ہوئے تو حضور علیہ السلام ایک تیز دوڑنے والے گھوڑے پر سوار تھے۔ چونکہ ہم آپ کے ارد گرد تھے اس لیے آپ اسے آرام سے چلا رہے تھے۔ حدیث نمبر 935، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ابی دحدہ کے جنازے میں پیدل تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر واپسی پر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ حدیث نمبر 936، جنازے کو جلدی لے جانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا پتہ چلا ہے، جنازے کو تیزی سے لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ اچھا ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے جاؤ گے، اور اگر برا ہوگا تو تم اپنی گردن سے بوجھ اتار دو گے۔ تو جنازے کو جلدی لے کر جانا، اس باب میں ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جنازے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں اور بائیں چلنا جائز ہے۔ تو تاہم اس کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ پیدل اور سوار دونوں حالتوں میں جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ تو حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک سوار کے لیے پیدل پیچھے چلنا افضل اور پیدل کے لیے جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ امام شافعی کا نقطہ نظر ہے، ماشی اور راکب دونوں کا جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، یعنی کہ پیدل یا جو ہے وہ سوار ہے تو اس کو آگے چلنا افضل ہے۔ بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے، آپ کا استدلال یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس کی دلیل پیش کی ہے۔
حضرات گرامی قدر، آگے ہے حدیث نمبر 937 شہدائے احد کا بیان اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ کے پاس آئے، ان کے پاس آ کر ٹھہرے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کر دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر صفیہ کی پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ درندے آ کر انہیں کھا جاتے اور قیامت کے دن ان درندوں کے پیٹ سے انہیں زندہ کیا جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور اس میں انہیں کفن دیا۔ وہ چادر ایسی تھی کہ اگر ان کے سر پر ڈالی جاتی تھی تو پاؤں ظاہر ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر سے ہٹ جاتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کیونکہ شہیدوں کی تعداد اس دوران زیادہ تھی، کپڑے کم تھے، اس لیے ایسا ہوا۔ تو راوی کا یہ بھی بیان ہے کہ بعض اوقات بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ 2 بلکہ 3 آدمیوں کو بھی ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا اور پھر انہیں ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا۔ اللہ، یعنی کہ یہ بھی معاملات ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کریم آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔